DGISPR نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں لائن آف کنٹرول پر اضافی نفری کے دعوے جھوٹے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا میں جھوٹے دعوے ہو رہے ہیں۔ چین کی طرف سے اسکردو ایئر بیس کے استعمال کا جھوٹا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ یہ جھوٹا، غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت کے خلاف دعویٰ ہے۔ کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت، نہ ہی ٹروپس کی کوئی اضافی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان میں چینی افواج کی موجودگی کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں DGISPR نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں لائن آف کنٹرول پر اضافی نفری کے دعوے جھوٹے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا میں جھوٹے دعوے ہو رہے ہیں۔ چین کی طرف سے اسکردو ایئر بیس کے استعمال کا جھوٹا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ یہ جھوٹا، غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت کے خلاف دعویٰ ہے۔ کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت، نہ ہی ٹروپس کی کوئی اضافی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان میں چینی افواج کی موجودگی کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ DGISPR نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ گلگت بلتستان میں لائن آف کنٹرول پر اضافی نفری کے تمام دعوے جھوٹے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا میں جھوٹے دعوے ہو رہے ہیں، جبکہ چین کی طرف سے اسکردو ایئر بیس کے استعمال کا جھوٹا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ یہ جھوٹا، غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت کے خلاف دعویٰ ہے۔ کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت، نہ ہی ٹروپس کی کوئی اضافی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان میں چینی افواج کی موجودگی کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ DGISPR نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں لائن آف کنٹرول پر اضافی نفری کے جو دعوے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا میں جھوٹے دعوے ہو رہے ہیں۔ چین کی طرف سے اسکردو ایئر بیس کے استعمال کا جھوٹا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ یہ جھوٹا، غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت کے خلاف دعویٰ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کی جانب سے یہ بات کہی جا رہی تھی میڈیا پر کہ پاکستان اضافی نفری تعینات کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ چین کے جو فوجی ہیں وہ پاکستان میں بھی تعینات کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے DGISPR نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ یہ تمام من گھڑت باتیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں نفری کے تمام دعوے جھوٹے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا میں جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ چین کی طرف سے اسکردو ایئر بیس کے استعمال کا جو جھوٹا الزام عائد کیا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ یہ جھوٹا، غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت کے خلاف دعویٰ ہے۔ کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت، نہ ہی کوئی ٹروپس کی کوئی اضافی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان میں چینی افواج کی موجودگی کی بھی سختی سے انہوں نے تردید کی ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور DGISPR کے مطابق گلگت بلتستان میں لائن آف کنٹرول پر اضافی نفری کے تمام دعوے جھوٹے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ تمام جھوٹے دعوے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ۔ سلیم بخاری صاحب، بھارت کی جانب سے یہ باتیں کہی جا رہی تھیں کہ اضافی نفری تعینات کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ چین کے جو فوجی ہیں وہ پاکستان میں بھی داخل ہو چکے ہیں، تعینات کیے گئے ہیں، لیکن جو ISPR کی جانب سے تمام باتوں کی تردید کر دی گئی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، بھارت کی طرف سے الزامات لگانے کا یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ جب بھی کبھی ایسی صورتحال ہندوستان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ وہاں اندرونی خلفشار ہو یا کسی اور قسم کا چیلنج ان کو درپیش ہو، تو فوری طور پر ایک پورے کا پورا سسٹم بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ پاکستان کے اوپر الزامات لگانے کی سیریز جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو لداخ میں جوتیاں پڑ رہی ہیں، اس کو جو ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے ہندوستان کی افواج کو، جو جس قسم کا سلوک وہاں چائنیز نے ان کی فوجیوں کے ساتھ کیا ہے، اس کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور جو علاقہ جو ہے لداخ کا وہ چین نے اپنے قبضے میں لیا ہے، ان کے فوجیوں کو گرفتار کیا ہے، ان کے فوجیوں کو مارا ہے، ان کے فوجی 100 سے زیادہ زخمی پڑے ہیں، یہ سب کچھ سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک نئی درگزری چھوڑی ہے کہ جی اسکردو ایئرپورٹ جو ہے وہ چائنیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ کہ چائنا کے فوجی وہاں آ گئے ہیں، اور یہ کہ پاکستان نے اپنی افواج کو بھی ایڈوانس یعنی مورچوں پہ بھیج دیا ہے۔ یہ اس قسم کی بکواس جو ہے یہ ہم سن کے تنگ آ گئے ہیں۔ ہندوستان عادی ہے اس بات کا کہ وہ اپنے عیب چھپانے کے لیے پاکستان کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتا ہے، تو یہ ان کا جو دعویٰ ہے اس کا پھرکس نکل گیا ہے۔ یہ سارا جھوٹ جو ہے وہ بالکل ایکسپوز کر دیا ہے آج DGISPR کے دفتر سے جو تردید آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بھارت کو سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اب وہ دور بیت گئے ہیں جب اس قسم کے پروپیگنڈے سے انٹرنیشنل اوپینین کو یا اس کے اندر پبلک اوپینین کو کوئی فرق پڑتا تھا۔ اب چونکہ سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے، تمام امیجز جو ہیں پوری دنیا تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس قسم کے جھوٹ سے اب ہندوستان کو باز رہنا چاہیے،
اور ہندوستان کا میڈیا جو ہے اس کو بھی کچھ تھوڑی بہت شرم ضرور محسوس کرنی چاہیے کہ وہ جو دعوے کرتے ہیں چند لمحوں کے بعد ہی وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور وہ جھوٹ ان کا پکڑا جاتا ہے. میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ خود ہندوستان کا میڈیا بھی اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے تھوڑا بہت سچ بولنا شروع کر دے, اور جو فیڈ کیا جاتا ہے ان کو را کی طرف سے یا ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کی طرف سے, اس کو منوعن شاید آگے چلا دینا جو ہے اس سے سوائے شرمندگی کے اور. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سینئر تجزیہ کار نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نسیم زہرا صاحبہ بہت شکریہ. بتائیے گا جیسا کہ سلیم بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ لداخ سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت یہ من گھڑت اور جھوٹے دعوے کر رہا ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے اور اسسمنٹ یہ ہے کہ انڈیا اس وقت اپنے مشکل وقت میں کیا پاکستان میں کوئی خود ایڈونچر کرے یا پاکستان پر الزام لگائے کہ بھی پاکستان کچھ گڑبڑ کر رہا ہے اس لیے ہمیں یہاں کچھ کرنا پڑا ہے. جو بھی وجہ ہے وہ ایک حالات پیدا کریں جس کے بعد وہ کوئی ایکشن پاکستان کے ایریا میں کریں اور اس کے بعد پھر اٹینشن وہاں سے ہٹائیں. تو اب یہ ظاہر ہے اسی پیرائے میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جب وہ بلڈ اپ کی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی اچھا دو چیزیں ہیں, تو بلڈ اپ کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے تاکہ اگر یہاں کچھ وہ کریں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے پچھلے ہفتوں سے نہیں کچھ مہینوں سے ایل او سی پہ ایک تواتر کے ساتھ وہ ایل او سی کی وائلیشنز کر رہے ہیں. انہوں نے ایل او سی کے اس پار کشمیری شہید بھی کیے ہیں. پچھلے ایک ہفتے میں 2-3 شہید ہوئے کشمیری شہری جو یہاں رہتے ہیں. اب ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لداخ وغیرہ میں کہتے کہ جی لداخ سے اپنا پرابلم جو ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک کہانی یہ بنائی ہے, اسکردو والی کہانی. دیکھیں اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ کہنا کہ چین جو ہے وہ اسکردو کی جو بیس ہے وہ استعمال کرنے لگا ہے, ایئر بیس, اس کا مطلب یہ کہ وہ دنیا کو باور کروا رہے ہیں. اور دنیا کا موڈ اور ٹرمپ کی دنیا کا موڈ آپ کو پتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی دنیا کا موڈ وہ یہ ہے کہ چین پر پریشر سے پریشر ڈالتے جائیں اور چین کے خلاف بڑی جارحانہ ان کی اپنی گیم چل رہی ہے ڈومیسٹک سیاست کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی بین الاقوامی سطح پہ. اور امریکہ اس پہ کوشش کر رہا ہے کہ چین کے خلاف لائن اپ کرے. انڈیا تو لائن اپ کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور ممالک جس کو کوڈ کہا جاتا ہے 4-5 ممالک ہیں اس خطے میں. تو یہ بھی کوشش ہے کہ سمپتھی گین کریں چائنا کے حوالے سے کہ بھی چائنا کو دیکھیں, چائنا چلا پاکستان میں اسکردو میں گڑبڑ کرنے, اور پھر وہ پورا جو کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جموں کشمیر کے حوالے سے جو بات اب چھڑ گئی بین الاقوامی سطح پہ. کیونکہ دیکھیں کل بچے کے ساتھ وہ جو تصویر تھی جو آپ بھی دکھا رہے تھے, جو بچے کی تصویر ہے جو اس کے نانا کو شہید کیا, تو وہ وائرل ہو گئی ہے. اور اس سے ہندوستان کی جو ریاست ہے جو ایک فصیت کا شکار ہے وہ سامنے بات آتی ہے. دنیا اس کو دیکھتی ہے, انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا ہے, چاہے سوشل میڈیا یا مین اسٹریم. تو یہ سب چیزوں کو لے کے ہندوستان میرا خیال ہے کہ وہاں جو ان کے بیٹھے ہوئے لوگ جو ایک طرف تو مار کھا رہے ہیں چین سے, اور کسی صورت وہ کچھ چین کو نہیں کر سکتے ان ٹرمز آف لداخ وغیرہ میں کسی کی طرح پیچھے ڈھکے رہے. اور وہ مودی کی جو اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے وہ سامنے کلیئر ہے کہ انہوں نے کہا جی چین ہمارے ایریا میں آیا ہی نہیں. اس کا مطلب کہ وہ ایکسیپٹ کر لیا کہ چین جو ہے اس کو یہ کچھ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو لیکن کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو دکھانا تو ہے کہ اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ چیسٹ تھمپنگ, اندر تو کچھ تو کہیں گے. تو اب کچھ کرنے کا ان کا خیال یہ ہے, حالانکہ بالا کوٹ سے سیکھا نہیں ہے انہوں نے, کہ پاکستان کے اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کا بھی ان کو جواب مل ہی جاتا ہے. تو وہ اب گیم ان کی یہی ہے کہ کسی طرح سے حالات ایسے کریٹ کریں کہ پاکستان سے بھی پریشر پڑے اور پاکستان کے ساتھ چین کے خلاف ان کو مل جائے دنیا سے سپورٹ. اور اگر ایڈونچر کو تھوڑا بہت کریں گے, یہ کریں تو یہ کہیں گی پاکستانیوں نے پرووک کیا. یہ ان کی گیم ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ گیم وہ چلے گی کہ نہیں. ایک طرف جو چین ہے اس کی اپنی تیاریاں بڑی کلیئر ہیں. جو یورپین یونین وغیرہ کے ممالک ہیں وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایک جنگ, کیونکہ دیکھیں نا جنگ ہندوستان اور چین میں یا کوئی بھی پاکستان کے حوالے سے یہ کچھ پرووک کر دیں تو کوئی چیز سے رکتی نہیں ہے, کہیں پھر وہ اسپائرل کرتی ہے. نہ EU اس طرح کی کوئی چیز کا, اور روس جو بڑا ملک ہے اس وقت ایشیا میں اور میجر پاور, وہ بالکل چین کے ساتھ اس وقت کھڑا ہے, یعنی کہ وہ کوئی پرووکیشن میں انوالو نہیں ہوگا, اور خطے کے ممالک بھی نہیں چاہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اٹس اے لوزنگ گیم, لیکن یہ گیم ہے جو کہ
हिंदुस्तान हमेशा से वो खेलता आ रहा है, मेरा ख्याल है उसकी कोशिश कर रहा है। ठीक है, नसीम ज़ाहरा साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सलीम बुखारी साहब का रुख करते हैं। सलीम साहब, हमने देखा कि जिस तरह कल वो तस्वीर शेयर की गई हर जानिब ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बनी रही, इस तरह आए रोज़ वाक़यात देखने को मिलते हैं। कश्मीरियों पर जुल्म व सितम किया जा रहा है, भारत झूठ का प्रचार करता है। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, कश्मीर की सूरत हाल की बात करें, पाकिस्तान मुसलसल ये कह रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को, इंटरनेशनल मीडिया को, कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर खुद आएँ और अपनी आंखों से हालात देखें। भारत जो झूठ का प्रचार कर रहा है, दुनिया इस पर क्यों खामोश है? देखिए, दुनिया की खामोशी हमें एक वजह से समझ आती है, इसलिए कि अमेरिका जो है उसने अपने सारे अंडे जो है वो भारत की बास्केट में डाल दिए हैं और उसको चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की ये साजिश बहुत पुरानी है, बहुत देर से ये कोशिश हो रही है। यही वजह है कि हम उनके एलाइज थे 60-70 साल से ज्यादा, लेकिन बिलाखिर वो हिंदुस्तान के पीछे जा खड़ा हुआ है। सिर्फ चीन की जो इकोनॉमिक पावर है, चीन की जो मिलिट्री पावर है, उसको कटेल करने के लिए ऐसा हो पाएगा कि नहीं, है तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि जहां तक चीन की अफवाज का ताल्लुक है, वो अपने बॉर्डर के बारे में बहुत सेंसिटिव होती हैं। 1962 में भारत इसका मजा चख चुका है, जब कई हजार किलोमीटर तक वो अंदर आ गए थे उनके, और बिल्कुल अपनी टर्म्स और अपनी शरायत मनवाने के बाद वो वहां से थोड़ा सा पीछे हटे थे। और लद्दाख के हवाले से ठीक है, सलीम बुखारी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजिया नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारिस साहब बहुत शुक्रिया। हारिस साहब, चीन से रुसवाई का सामना करना पड़ा लद्दाख में, और अगर बाकी बॉर्डर्स की बात करें तो भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं किसी भी मुल्क के साथ। भारत ने अब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी हैं। भारत खित्ते में क्या चाहता है? लेकिन भारत सिर्फ ये चाहता है, उसके इस खित्ते में हेजमोनिक डिजाइन है। वो चाहता है कि तमाम इस खित्ते के मुल्क इसके सबसर्विएंट रहें, इसके गुलाम बन के रहें, जो कि ये बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ा स्टम्बिंग ब्लॉक है इनके रास्ते में। आप ये देखेंगे इस वक्त भूटान भी इनके खिलाफ हो गया है, नेपाल इनके खिलाफ हो गया है, चाइना से इनके ताल्लुकात बहुत खराब हैं, बांग्लादेश इनके खिलाफ हो गया, पाकिस्तान से इनकी अजल की दुश्मनी है। इस वजह से ये, और फिर खास तौर पे इस वक्त अमेरिका इसको मिसयूज कर रहा है। उनको समझ नहीं आ रही है कि वो इनको दुनिया में मुंह काला कर रहा है, और ये उसको सामने समझ इनको नहीं आ रही है। चाहे वो सी पैक में देखें, साउथ चाइना सी में देखें, लद्दाख में देखें, हर जगह पर अमेरिका इनको आगे रख रहा है। इनकी फौज अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, वो रिजल्ट नहीं दे सकती जो अमेरिका चाहता है। एंड नाउ देव रियलाइज कि उनकी इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर गलत हो रही है। जिस तरीके से लद्दाख में इनको मार पड़ी है और एक हिस्ट्री काम हुई है, उसको देखते हुए अब इनका मुंह जो है ये अपने आवाम को मुंह नहीं दिखा सकते हैं। दुनिया के सामने जब रसाई हुई है, अपने अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बार बार पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं। समझते हैं कि चाइना में तो हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में कर लें, जबकि 27 फरवरी इनको याद है, और इससे ज्यादा इनका मुकाबला अगर अभी ऐसे करेंगे। इन वजूहात की वजह से ये ऐसी हरकतें, ऐसे बयान दे रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, दुनिया को मिसलीड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान प्रोवोकेशन में नहीं आएगा। हम अगर ये कोई मिसडेंजर करेंगे तो फिर इनका जवाब ऐसा पता से देंगे जिनका सर कुचल के रख देगा। ठीक है, हारिस साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सलीम बुखारी साहब आपकी तरफ रुख करते हैं। बताइएगा, क्या ये सारे झूठे इल्ज़ाम और मन घड़त बातें, क्या आवाम को सिर्फ ये तसल्ली देना है कि हम ही इस खित्ते में मासूम हैं और बाकी सब हमारे खिलाफ हैं? मेरे ख्याल से अब हिंदुस्तान की क़यादत को भी ये बात समझ आ जानी चाहिए कि वो जिस किस्म का प्रोपेगेंडा करके पहले अपने अवाम को धोखा देते थे, अब वो करना मुमकिन नहीं है। बहुत सी आवाजें उठ रही हैं हिंदुस्तान के अंदर से भी। कश्मीर के हवाले से आपने देख लिया कि जो इमेजेस दुनिया में गए हैं उसके ऊपर कितना यानी रिटॉर्ट जो है वापस उनको मिला है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे, चाहे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सब उनको कह चुकी हैं कि वहां पर जबरी जो रियासती जबर है उसकी बदतरीन मिसाल इस वक्त कश्मीर में है। तो हिंदुस्तान चूंकि एक्सपोज होता जा रहा है, लिहाजा वो अपनी बगले झांक के फिर बिलाखिर अपने रवायती यानी जो तरीक़ाकार है उनका, उसकी तरफ पलटते हैं कि प्रोपेगेंडा किया जाए ताकि लोगों की तवज्जो असल इशूज से हटी रहे। अभी भी जैसा मैंने पहले कहा कि लद्दाख की सूरत हाल इस कदर एम्बैरसिंग है उनके लिए, तो उसका एक उनके नजदीक एक रास्ता यह है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए, और इसीलिए जिस तरह के भूंडे इल्जाम लगाए गए हैं जिसकी DGISPR की तरफ से आज तरदीद की गई है, ये इस बात का और एक खुला सबूत है कि हिंदुस्तान के अंदर के हालात और उसके इर्द गिर्द के हालात अब मुवाफक नहीं है, और बीजेपी की क़यादत जिसका रवैया जो है वो डिक्टेटोरियल है, चाहे वो कोई को हिटलर से इक्वेट कर रहा है, कोई मुसोलिनी से इक्वेट कर रहा है, तो ये जो
एक यानी हिंदुत्व की जो पॉलिसी है जिसको लेके भारत चल रहा है वो अब एक्सपोज हो रही है पूरी दुनिया के आगे, और हर तरफ से उनको हजीमत ठीक है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपका। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि नसीम ज़ाहरा साहब हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपका।